سورہ والضحا، یہ آخری سپارے کی صورت ہے اور یہ اس کا شان نزول ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب لوگوں نے طعنے دیے تو نبی علیہ السلام دل غمگین ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوا اور اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ اس صورت کے اندر بہت ہی محبت کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے 2 قسمیں کھائیں۔ اللہ چاہتے تو بغیر قسم کے بھی بات کہہ سکتے تھے، اتنا بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، لیکن اللہ رب العزت کی محبت کا انداز دیکھیے۔ جب محبوب کے دل کو چوٹ پہنچتی ہے تو جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ تسلی دیا کرتے ہیں، وہ اپنی محبت کا یقین دلوایا کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ 2 محبت کرنے والے ہیں، ایک غمگین ہے، کسی نے محبت میں جدائی کا طعنہ دے دیا، اب اللہ رب العزت اپنے محبوب کے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ کیسا عجیب کلام فرمایا، قسمیں کھائیں، فرمایا والضحا، دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب تاریکی چھا جائے۔ عجیب مفسرین نے اس میں باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ لکھا کہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب مجھے دن کے سویرے کی قسم اور رات کے اندھیرے کی قسم، اور فرمایا اے میرے پیارے مجھے دن کے ہنگاموں کی قسم اور رات کے سناٹوں کی قسم، اور فرمایا اے میرے محبوب مجھے آپ کے دن کی جلوتوں کی قسم اور آپ کی راتوں کی خلوتوں کی قسم۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت ہی عاشقانہ ترجمہ فرمایا اور کہنے لگے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے والضحا، میرے محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ والضحا سے مراد نبی علیہ السلام کا روشن چہرہ اور واللیل سے مراد نبی علیہ السلام کی سیاہ زلفوں کو لیا۔ تو یہ ایک اللہ رب العزت نے قسم کھا کے کیا بات ارشاد فرمائی کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے آنسوؤں کو دیکھا۔ یہ جو کفار آپ کو طعنہ دیتے ہیں، کہتے ہیں قد ودعاک ربک، تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، ارے میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہرگز نہیں، مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم، مجھے تیری کالی زلفوں کی قسم، ما ودعاک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ ما ودعاک ربک وما قلا، تیرے غور کیجئے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ غور کرنے کی بات کیا ہے کہ جدائی کی 2 صورتیں ممکن ہیں عام طور سے۔ ایک تو یہ ہے کہ حالات جدائی پیدا کر دیں، محبتیں ہیں، ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن حالات ایسے آ گئے، خاوند کی نوکری دوسرے ملک میں لگ گئی، رہنا ساتھ چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے، جانا پڑ گیا، بیٹا ہے دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں جانا پڑ گیا، محبتیں ہیں، رہنا ساتھ چاہتے ہیں لیکن حالات ایسے بن گئے، یا کسی ایک کو موت آ گئی، جدائی پیدا ہو گئی۔ تو جدائی کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے۔ دوسری کیفیت جدائی کی ناراضگی ہوتی ہے، 2 بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، کوئی رشتہ داری ہے، تعلق ہے، دوستی ہے، انسان ناراض ہو کر جدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 کیفیتیں جدائی کی ہوتی ہیں۔ کافروں نے یہی طعنہ دیا تھا نا تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ نہیں، تجھے تیرے رب نے چھوڑا بھی نہیں، منہ موڑا بھی نہیں، ما ودعاک ربک وما قلا۔ اگر ہم شان نزول کو دیکھیں نا، ایک بات کفار نے کی اور اللہ رب العزت نے قسمیں دینے کے بعد اس بات کا رد کر دیا، تو بات یہاں تک مکمل اگر ہو جاتی تو کافی تھی، لیکن جب محبوب کا دل غمگین ہوتا ہے نا تو محبوب کے دل کو تسلی دینے کے لیے اور اس سے سلسلہ کلام کو بڑھایا جاتا ہے۔ کاش یہ باتیں ہمیں بھی سمجھ میں آ جائیں، ہمارے گھر میں کوئی غمگین ہو اس کے دل کو تسلی دینے کے الفاظ بھی ہمیں مل جائیں کہ کسی غمگین آدمی کو کہ تسلیاں کیسے دی جاتی ہیں۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر کر دے۔ اب اس کی ذرا بات کو سمجھیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب آپ کے لیے آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ ارے میرے محبوب عالم ارواح میں رہنا آپ کا بہتر تھا، لیکن ماں کے پیٹ میں آنا اس سے بہتر ہو گیا، پیدا ہونا اس سے بہتر ہو گیا۔ میرے محبوب آپ کا بچپن کا زمانہ بہت بہتر تھا، آپ کا لڑکپن کا زمانہ اس سے بہتر ہو گیا، آپ کی جوانی اس سے بہتر ہو گئی۔ میرے محبوب آپ کا کنوارا پن بھی بہتر تھا، لیکن آپ کی شادی کا ہو جانا اس سے بہتر ہو گیا، آپ کے اولاد ہو جانا اور بہتر ہو گیا۔ میرے محبوب یہ محبت بڑھتی جائے گی، آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ میرے محبوب غار حرا کی تنہائی میں
میری یاد میں بیٹھنا وہ بھی بہتر تھا، لیکن وحی کا نزول اس سے بہتر ہو گیا، مکہ اور طائف میں آپ کا دین کا پہنچانا اس سے بہتر ہو گیا، میرے محبوب آپ کا مکہ میں رہنا بہت بہتر تھا، ہم نے آپ کو معراج میں بلایا وہ اور عظمتیں ہم نے آپ کو عطا کر دیں، میرے محبوب مکہ میں رہنا آپ کا بہتر تھا لیکن مدینہ میں چلے جانا آپ کا اور بہتر ہو گیا، میرے محبوب بدر میں فاتح بننا آپ کے لیے اور بہتر ہو گیا، احد میں فاتح بننا اور بہتر ہو گیا، خندق میں فاتح بننا آپ کے لیے اور بہتر ہو گیا، میرے محبوب مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہونا اور مکہ کو فتح کر لینا یہ آپ کے لیے اور بہتر ہو گیا، میرے محبوب حجۃ الوداع آخری حج کے موقع پہ پورے صحابہ کے مجمع کے سامنے ایمان کی دعوت دینا اور اللہ کا پیغام پورا کر دینا یہ آپ کے لیے اور بہتر ہو گیا، میرے محبوب آپ کی دنیا کی زندگی بہت بہتر تھی لیکن میرے پاس آپ کا آ جانا اور بہتر ہو گیا، میرے محبوب آپ گھبرائیں نہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا، میرے محبوب آپ کی دنیا کی زندگی بہت اچھی لیکن قبر کی زندگی اس سے زیادہ بہتر، حشر کی زندگی اس سے زیادہ بہتر، میرے محبوب قیامت کے دن مقام محمود کا آپ کو عطا ہو جانا اس سے زیادہ بہتر، پھر شفاعت کا تاج آپ کے سر پہ رکھے جانا یہ اس سے زیادہ بہتر، پھر میرے محبوب حوض کوثر پہ اپنی امت کو پانی پلانا آب کوثر پلانا یہ آپ کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہو گیا، پھر میزان پر کھڑے ہو کر امت کی شفاعت کرنا یہ آپ کے لیے اور بہتر ہو گیا، پھر میرے محبوب پوری امت کو جنت میں لے کر داخل ہو جانا یہ آپ کے لیے اور بہتر ہو گیا، یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ اب غور کرے بندہ کہ بہتر کی آخر اس کی انتہا کیا ہے، بہتر ہوگا کہاں تک یہ جائے گا؟ اب دل میں خیال ہوتا ہے کہ اس عظمت کی انتہا کیا ہوگی، وہ بھی اگلی آیت میں اللہ نے خود ہی بتا دی، غور کیجئے، اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کا رب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا تو راضی ہو جائے گا۔ راضی ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی بڑی محبوبانہ باتیں ہیں، عاشقانہ باتیں ہیں۔ ایک پوائنٹ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی ہر مرغوب چیز، ہر وہ چیز جس کی نبی علیہ السلام کو چاہت ہے، رغبت ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ سب اللہ آپ کو عطا کریں گے، کسی پیرائے میں ہو، کسی انداز میں ہو، ہر چاہت آپ کی پوری ہوگی۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ کیا ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نرالی شان ہے۔ ابو لہب نے، کفار نے تانے دیے تھے نا، اللہ رب العزت نے بھی ایسا جواب عطا فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو اس غمگین ماحول کے اندر ایسی خوشی عطا کر دی اور ایسی نرالی شان عطا کر دی کہ کوئی اس سے پہلے نہ کسی کو مل سکی نہ بعد میں کسی کو مل سکی۔ وہ کیا ہے؟ غور کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کو غور کیجئے، دیکھیے اللہ سے مانگ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، سالوں رو رہے ہیں، پوچھے آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت آدم کہیں گے میں چاہتا ہوں اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کوئی پوچھے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات 950 سال لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے رہے، کوئی پوچھے نوح آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے چاہتا ہوں اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، کہا بیٹے کو بیوی کو ویرانے میں چھوڑاؤ، آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ جواب ملے گا اللہ کی رضا ملے۔ تو یونس علیہ السلام سے پوچھے کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ کیا پکار رہے تھے، آپ کی چاہت کیا ہے؟ جواب ملے گا اللہ راضی ہو جائے۔ تو ایوب علیہ السلام سے پوچھے آپ اتنا بیمار رہے، صبر کی تصویر بنے رہے، صبر کرتے رہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک ہی جواب دیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی اسماعیل علیہ السلام سے پوچھے گلے پہ چھری پھروانے کے لیے آپ تیار ہو گئے، آخر آپ کی چاہت کیا ہے؟ کہیں گے ایک سب سے بڑی چاہت ہے اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی یعقوب علیہ السلام سے پوچھے کہ آپ اتنا روئے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آپ کی چاہت کیا ہے؟ چاہتے کیا ہیں؟ جواب ملے گا میں یہ چاہتا ہوں پھر اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی یوسف علیہ السلام سے پوچھے کہ شہر کی عورتیں حسینائیں آپ کو پکار رہی تھی، بلا رہی تھی کہ آؤ ہمارے ساتھ وقت گزار لو، آپ نے قید کی تنہائیوں کو، تکلیفوں کو برداشت کیا، چاہتے کیا ہیں آپ؟ یوسف علیہ السلام کہیں گے یہ چاہتا ہوں اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے آپ کی زندگی میں سفر ہی سفر ہے، بنی اسرائیل کی اتنی تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا، آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا جواب ملے گا؟ بس میں یہ چاہتا ہوں میرا اللہ راضی ہو جائے۔
تمام انبیاء سے اگر سوال کیا جائے آپ کیا چاہتے ہیں تو جواب ملے گا اللہ راضی ہو جائے۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، مجتہدین، یہ دین کی دعوت کرنے والے، بستروں کو اپنے کمر پہ رکھ کے اور در در پہ چلنے والے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے، خانقاہوں میں اللہ اللہ کرنے والے، یہ مسجد مدارس میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے، یہ دین کی تدریس کا، تعلیم کا کام کرنے والے، ان سب سے پوچھو وہ بھائی چاہتے کیا ہو؟ کائنات کا ہر بندہ ایک ہی بات کرے گا، میری چاہت یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن محبوب کی شان کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں محبوب میری چاہت یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی تو گویا یوں فرماتے ہیں نا کہ میرے محبوب غور کیجئے، میں نے آپ کے لیے کیا کیا نہ کیا۔ آپ نے انگلی اٹھائی، میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ابو ہریرہ کی ماں کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں نے اس کو ایمان عطا کر دیا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا آپ نے بارش کے لیے دعا کی، فوراً میں نے بادل بھیج دیے۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، پانی نہیں تھا، ہم نے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کو جاری کر دیا۔ میرے محبوب جسے تو پسند کرے گا وہ میرا پسندیدہ بن جائے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا۔ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایسی محبت، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا۔ ہمارا معاملہ قیامت کے دن 2 کریمین کے درمیان ہوگا، اللہ بھی کریم، اللہ کے محبوب بھی کریم۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ کلام کو اور آگے بڑھایا۔ کافروں نے تو اتنا ہی کہا تھا نا، قد ودعک ربک، تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا۔ اور جمیل ابو لہب کی بیوی نے کیا کہا تھا کہ تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا۔ وہاں سے تو یہ طعنے آئے، محبوب کا دل غمگین ہوا۔ اللہ نے جب تسلیاں دینے کی بات کی تو انتہا کر دی، اور اس کے بعد پھر پچھلے بھی کچھ واقعات یاد کروائے۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر آپ کو ٹھکانہ نہ دیا؟ سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کے بعد وحی کا علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو بے سر و سامان پایا، پھر ہم نے آپ کو مال سے غنی کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو تسلی بھی دی، اپنی محبت کا یقین بھی دلوایا، پچھلی باتیں بھی بتا دیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو پھر یہاں 3 نصیحتیں بھی کیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ برا سلوک نہ کیجئے، یتیم کو جھڑکی نہ دیجئے۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کیجئے۔ سوالی 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ مال کے سوالی ہوتے ہیں، پیسے مانگنے، مال مانگنے، کچھ مانگنے کے لیے آ گئے، کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ میرے دادا حضرت شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں مدرسہ سولتیہ میں جو وہاں کے محتمم تھے ان سے پوچھا کہ جی میں پاکستان سے آیا ہوں اور زکوٰۃ کے کچھ میرے پاس پیسے ہیں، میں چاہتا ہوں کوئی مستحق آپ مجھے بتا دیجئے، یا کوئی نفلی صدقے کے پیسے، کچھ پیسے ہیں میں کسی مستحق کو دینا چاہتا ہوں، تو آپ کسی مستحق کا مجھے بتا دیجئے۔ تو انہوں نے مکہ میں میرے دادا کو یہ جواب دیا تھا کہ جو تمہارے پاس ہے کیا اس کے مستحق تھے تم؟ اللہ نے تمہیں بغیر استحقاق کے دے دیا ہے، تم بھی اب لوگوں کو دیا کرو۔ یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ غیر مستحق کو دے سکتے ہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ انسان کو دینا چاہیے۔ ایک اگلا بندہ مانگنے پر آ ہی گیا، اتنا تو اس نے اپنے آپ کو لے آیا نا کہ مانگ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ دے دیں، نہ دینا ہو تو بھئی بدتمیزی نہ ہو، جھڑک نہ ہو، نرمی کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کیجیے۔ اور اسی طرح ایک علم کا سوالی ہوتا ہے جو دین کی کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے، اس کو بھی فرمایا کہ جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کیجیے۔ جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہوں اس کو چاہیے کہ شکرانے کے طور پر اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتا رہا کرے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔